دوستو اس بات میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ سب سے زیادہ نسلوں کے جانور ایمیزون کے جنگلوں میں ہی پائے جاتے ہیں۔ یہاں جا کر ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی اور دنیا میں آ گئے ہوں۔ اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ بڑا اور گھنا جنگل ایمیزون کا ہی ہے۔ یہ ابھی بھی ایسی حالت میں ہے جیسے لاکھوں سال پہلے جنگل ہوا کرتے تھے۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ ایمیزون کے جنگلوں کی گہرائی میں آج بھی ڈائناسور زندہ ہے۔ جتنا بڑا اور گھنا ایمیزون کا جنگل ہے، اس میں اتنے ہی راز پوشیدہ ہیں۔ آج تک اس بات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا کہ ایمیزون کا جنگل وجود میں کس طرح آیا۔ آج ہم انہی رازوں سے کچھ پردے اٹھائیں گے، تو بنے رہیے ویڈیو کے آخر تک۔ دوستو، ایمیزون کے جنگل کا نام سن کے سب سے پہلے آپ کے دماغ میں سانپ آئے ہوں گے، کیونکہ یہاں پر سانپوں کی سب سے زیادہ نسلیں پائی جاتی ہیں، جیسے ایناکونڈا، پائتھن، کوبرا اور کئی الگ الگ قسم کے سانپ۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں کے ایناکونڈا دوسرے ایناکونڈا کے مقابلے میں بہت بڑے ہوتے ہیں۔ اس جنگل میں زہریلے کیڑے اور بھی کئی انوکھے جانور ہیں جو کہ صرف یہیں پر ہی پائے جاتے ہیں۔ ایمیزون میں کئی قسم کے جانوروں پر ریسرچز کی گئی ہیں، لیکن آج تک بھی ہم آدھے ہی جانوروں تک پہنچ سکے ہیں۔ ایمیزون کا 75% حصہ آج بھی ایسا ہے جہاں تک انسان نہیں پہنچ سکا۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایمیزون کا نقشہ لاکھوں سال پرانے جنگلوں جیسا ہے، تو اس لیے سائنٹسٹ بھی اسے خراب کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، کیونکہ صرف ہمارے پاس ایک ایمیزون ہی رہ گیا ہے جو لاکھوں سال پہلے کے جنگلوں کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ ایمیزون میں کئی قسم کے جنگلی لوگوں کے گروہ بھی رہتے ہیں، اور بھی کئی ایسے جاندار ہوں گے جن کے بارے میں ہم کو کچھ نہیں پتا۔ اگر ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے ایمیزون کا جنگل ختم ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کئی قسم کے جانور بھی اس دنیا کے نقشے سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ دوستو، آئے دن ایمیزون کے بارے میں نئی اور انوکھی باتیں چرچا میں رہتی ہیں۔ یہاں پر اکثر ایکسپیریمنٹ اور ریسرچز وغیرہ ہوتی رہتی ہیں۔ لیڈز یونیورسٹی نے سال 2017 میں ایک ریسرچ کی تھی جس میں پایا گیا کہ ایمیزون بیسن کے مقام پر جتنا کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرتا ہے، شاید اتنا کاربن ڈائی آکسائیڈ کسی اور جگہ سے جذب کرتا ہو۔ اگر یہاں ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ بڑھ گئی تو یہاں پر بہت زیادہ کاربن پیدا ہوگی اور نیچر کے لیے یہ بہت ہی بڑی تباہی ہوگی۔ جس طرح ایمیزون کے جنگل کو کاٹا جا رہا ہے، کچھ ہی عرصہ میں دنیا کا سب سے بڑا ایمیزون کا جنگل دنیا کا سب سے بڑے بارشی علاقہ بن جائے گا۔ ایمیزون کا جنگل 9 ملکوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ ان جنگلوں کا تقریباً 60% برازیل، 13% پیرو، 10% کولمبیا اور باقی کا حصہ ایکواڈور، گیانا، بولیویا اور فرینچ سے ہو کر گزرتا ہے۔ دنیا میں موجود جتنے بھی جاندار ہیں، اس کی 1/3 ایمیزون کے جنگل میں آپ ایک ساتھ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر 16,000 سے بھی زیادہ قسم کے نسلی درخت ہیں جو تقریباً 390 بلین بنتے ہیں۔ دوستو، ایمیزون کے جنگلوں کے کیڑے بھی کافی چرچا میں ہوتے ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر اتنے ہزار طرح کے کیڑے ملتے ہیں جن میں سے کچھ اقسام کا ہی ہمیں پتہ ہے۔ دیکھنے میں چھوٹے نظر آنے والے کیڑوں کے ڈنگ کو زہر سے بھی زیادہ خطرناک بولا جائے تو کوئی غلط نہیں ہوگا۔ ان کے کاٹنے پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے گولی لگ گئی ہو۔ اگر آپ اگلی بار ایمیزون کے جنگل میں جائیں تو یہاں پر کیڑوں سے محفوظ رہیں۔ اور اس کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ایمیزون کے جنگل کس طریقے سے بنے، یہ جان کر آپ بھی چونک جاؤ گے، کیونکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمیزون کے جنگل جس طریقے سے بنے ہیں اس نے آدھی دنیا کو تباہ کر دیا تھا۔ دراصل حال ہی کی کچھ سٹڈی میں پتہ چلا ہے کہ ڈائناسورز کو مارنے والا ایسٹرائڈ ایک نئے قسم کے جنگل کی پیداوار کا ذمہ دار ہے۔ اس جنگل کا آغاز ایک ایسٹرائڈ کی وجہ سے ہوا جو تقریباً 66 ملین سال پہلے زمین پر ٹکرایا، اور ہماری زمین پر راج کرنے والے تقریباً 75% جانداروں کی نسلیں ختم ہو گئی، اور یہی ایسٹرائڈ ہی ہے جو ڈائناسورز کے خاتمے کی وجہ بنا۔
اگر ایسا کہا جائے کہ ایسٹرائڈ کے زمین سے ٹکرانے کی وجہ سے انسانی زندگی وجود میں آئی تو کوئی غلط نہ ہوگا۔ جیسا کہ ہم نے کہا، یہ ایسٹرائڈ تقریباً 66 ملین سال پہلے زمین سے ٹکرایا تھا، اور جس کی وجہ سے زمین پر بہت زیادہ دھواں ہو گیا اور زمین کا درجہ حرارت بھی بڑھ گیا، اور پہلے سے موجود تمام جانداروں کا خاتمہ ہو گیا۔ یعنی ایمیزون کا تعلق بھی ہماری زندگی سے ہے۔ اگر ایسٹرائڈ ہماری دھرتی سے نہ ٹکراتا تو انسانی زندگی کے وجود میں آنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ یعنی یہ ایسٹرائڈ ڈائناسورز کے خاتمے کی وجہ بنا اور ساتھ ہی ہماری زندگی کی۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ ہم بھی آپ کو الوداع کہتے ہیں۔ بہت ہی جلد ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔